بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا جو کہ 3 اعتراضات کیا کرتا۔ پہلا اعتراض یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور تیسرا اعتراض یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ 3 اعتراض اس دہریے کے تھے جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور اپنے آپ کو بڑا بننا ثابت کرتا۔ حضرت جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ایک مناظرہ طے پایا، تو اس مناظرے میں یہ بات طے پائی کہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ مناظرہ کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ان 3 اعتراضات کا جواب دینا تھا۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے کچھ لیٹ مناظرہ کی جگہ پہ پہنچے۔ دہریہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وقت کا خیال نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں۔ دہریہ کہنے لگا کہ اچھا آپ بتائیں آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس رستے سے میں نے آنا تھا اس رستے میں ایک نہر پڑتی ہے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ کوئی کشتی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ سامنے ایک درخت تھا، وہ خود بخود کٹا، خود بخود ٹوٹا، خود بخود اس کی کشتی بنی، وہ چلتا ہوا دریا میں آیا اور اتنی دیر میں مجھے وقت لگا، اس نے مجھے بٹھایا اور پھر مجھے دریا کے دوسرے کنارے چھوڑا اور میں آپ تک پہنچا۔ دہریہ کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کیسی بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے بن جائیں، وہ خود بخود دریا میں آ جائے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارا پہلا اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ خود کہتے ہو کہ درخت خود نہیں کٹ سکتا، خود اس کے پٹے نہیں بن سکتے، نہر میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ چھوٹا سا درخت اتنا کچھ نہیں کر سکتا خود بخود، تو اس پوری کائنات کو بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ اس کو چلانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے اور اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وہ دہریہ اس بات کو مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ پہلا اعتراض ختم ہوا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہے تو وہ کہاں ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے جسم میں روح ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مانتا ہوں، میرے جسم میں روح ہے، اور اگر یہ روح نہ ہوتی تو میں اس وقت بے جان ہو چکا ہوتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہاری روح تمہارے جسم کے کس حصے میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جسم کے ہر حصے میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری روح تمہارے جسم کے ہر حصے میں موجود ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات والا شان ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ یہ ایک گلاس ہے جس میں دودھ ہے، تم بتا سکتے ہو کہ دودھ کے کس گوشے میں مکھن ہے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ دودھ کے ہر ذرے میں مکھن چھپا ہوا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ دیکھو جیسے دودھ کے ہر ذرے میں ہر جگہ پہ مکھن چھپا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بھی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تیسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ اگر باری تعالیٰ موجود ہے تو وہ اس وقت کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جب یہ مناظرہ کر رہے تھے تو آپ نیچے کھڑے ہو کے مناظرہ کر رہے تھے اور وہ شخص اونچی کسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ میں نیچے کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہوں اور تم اوپر کھڑے ہو کے اس کے جواب دے رہے ہو۔ آخری جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ تم نیچے آ جاؤ اور میں اوپر چلا جاؤں۔ وہ دہریہ نیچے آیا، سیدنا امام اعظم حنیفہ اوپر گئے اور اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تمہارا تیسرا اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس مالک لم یزل نے ابھی یہ کیا ہے کہ تیرے جیسے نالائق کو نیچے اتار کے میرے جیسے اعلیٰ و اشرف کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بھیج دیا ہے۔ یہ 3 اعتراضات تھے جن کے جواب سن کے وہ دہریہ دنگ رہ گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور آپ کے علم کا اس نے جو ہے وہ اعتراف کیا۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو آج بھی کچھ دہریے اور ملحد قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگوں کو محفوظ رکھے۔